Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Muhammad Israr Khan, Media Head and Hangu Branch Manager of AS Group of Companies. Last time کمپنی کے CEO محترم SNR بابر صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا, آپ لوگوں کی طرف سے بہت محبت ملی, بہت پذیرائی ملی, اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن ساتھ ساتھ کافی میسیجز بھی آئے, کافی کالز بھی آئیں, اور اس میں یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی کہ CEO صاحب کے بعد کمپنی کے پریزیڈنٹ مسٹر سمد یار بابر صاحب کا بھی ایک پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ان سے ریلیٹڈ بھی لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے. تو خاص اس چیز کے لیے لاہور کا وزٹ کرنا پڑا, اور اس وقت میں موجود ہوں ہمارے لاہور آفس میں, اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ کمپنی کے پریزیڈنٹ مسٹر سمد یار بابر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمد صاحب, پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا, اور یقیناً جو کمپنی کے انویسٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کے شکر گزار ہوں گے, کیونکہ آپ پہ بنڈل بہت زیادہ ہوتا ہے, اور آپ کے جو ہے نا آفیشیل ٹورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں زیادہ پوڈ کاسٹ کو کھینچوں گا نہیں, ڈائریکٹ سوالات کی طرف آؤں گا. لوگوں کی طرف سے, پھر اسپیشلی کمپنی کے جو انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے کافی سوالات آئے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا امپلائی نہیں, انویسٹر بیٹھا ہوا ہے, کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ انویسٹر بھی ہیں. ہاں, تو میرے سوالات انہی کی طرف سے ہیں. یہ ایک چیز میں ذرا واضح کر دینا چاہوں کہ جو بھی آپ نے سوالات پوچھے ہیں ہم نے ایز اٹ از اٹھانے کی کوشش کی ہے. کچھ سوالات ایسے تھے کہ جن کے الفاظ کو ذرا ہم نے مناسب طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ بولنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. باقی آپ نے جو بھی چیزیں بھیجی ہیں, جس طرح کا بھی سوال ہے اس کو ہم نے اسی طرح اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کمپنی کے پریزیڈنٹ مسٹر سمد یار بابر صاحب سے وہی سوال آپ کا پوچھا جائے. تو سمد صاحب, پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ سوال چونکہ ایک ہی سوال کئی بندوں نے پوچھا ہے, تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ ایک ہی ساتھ جو ہے نا ان کا پوچھا جائے. تو یہ ایک ہیں عمر صاحب, دوسرے ہیں رؤف شاہ صاحب, اور تیسرے ہیں عدیل خان صاحب جو کہ کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ سر, میں آپ کی کمپنی کا انویسٹر ہوں, اور سب سے پہلے تو میں آپ کی کمپنی کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت شکریہ. ایک مشورہ اور سوال ہے کہ جو ڈیلی پروفٹ اپڈیٹ ہوتا ہے وہ اکثر تاخیر کا شکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انویسٹرز کو انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کمپنی ایک فکس ٹائم سیٹ کرے, مثلاً ہر شام 6 بجے, تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اس وقت پروفٹ اپڈیٹ ہوگا؟ اس سے کمپنی کی کریڈیبلٹی اور انویسٹرز کا اعتماد دونوں مضبوط ہوں گے. کیا آپ اس پر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ اس کا سمجھ صاحب, اس میں یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے, کمپنی کے کئی انویسٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایک ٹائم فکس کیا ہوتا ہے. لیٹ سپوز میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے 20 تاریخ کا جو ہے نا ٹائم فکس کیا ہوتا ہے کہ میں نے 20 تاریخ کو وڈرا لگانا ہے. لیکن جب کمپنی کی طرف سے پروفٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو کائنڈلی اس کے حوالے سے آپ اپنا جواب دے دیں. اچھا دیکھیں, جو پروفٹ اپڈیٹ کرنے کا ہے وہ اس کو میں اپنے انڈر رکھا ہوا ہے. پروفٹ جو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو بعض دفعہ تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میری ٹریولنگ کی وجہ سے میں اگر کہیں پہ فلائی کر رہا ہوں یا ڈرائیو کر رہا ہوں تو وہ کچھ ٹائم کے لیٹ ہو جاتا ہے, جو رات کو 3-4 بجے 5 بجے پھر میں لگا دیتا ہوں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپروولس کا سیکشن جو ہے وہ اب اس پہ مینٹیننس چل رہی ہوتی ہے. تو اگر کسی بندے کی اماؤنٹ ہم نے انویسٹ کر دی ہے آلریڈی, اور اب اس کا اپروول پینڈنگ میں چل رہا ہے, تو اور اس کو ہم نے اپروول نہیں دی اور میں پروفٹ لگا دوں, تو اس کا تو پیسہ ہمارے لیے حرام ہو گیا, جو کہ اس کو ایک دن کا نہیں ملا. تو اس وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جس کی میں پراپر وائس بھی کر دیتا ہوں, اور اس کی اپڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے کہ جی اپروول سیکشن میں مینٹیننس چل رہی ہے, یا کمپنی یا ویب سائٹ کی کسی سیکشن میں مینٹیننس چل رہی ہے, جس کی وجہ سے پروفٹ چارٹ ابھی ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ اب یہ کہہ رہے ہیں جیسے کسی کا وڈرا لگنا ہوتا ہے اور وہ پروفٹ کا انتظار کرے اور اس کے بعد اس نے وڈرا لگا دیا. تو میرے خیال سے اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دن کا وڈرال کافی کم ہوتا ہے, مینز اس کا جو پروفٹ لگنا ہوتا ہے وہ اس کا کافی کم ہے. تو وہ اپنا پروفٹ لگائے گی, ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی اماؤنٹ ضائع ہو گئی ہے, وہ اس کے نیکسٹ منتھ کے پروفٹ میں کاؤنٹ ہو جائے گی. ہم اپنے پاس تو نہیں رکھ رہے نا, لیکن جو ہمارے لیے چیز حلال ہونی چاہیے, جس کا ہم نے بچایا ہے اپنے لیے, کہ کسی کے ڈپازٹ اپروول کے بعد اس کا پیسہ ہماری طرف نہ آ رہے, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں کہ جی پہلے وہ ہو جائے. تو اس میں یہی ہے کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد لگائیں. شام 6 بجے سے وجہ سے نہیں لگا سکتے, کچھ بزنسز کی جو کلوزنگ آنی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے, جس پہ ہم لگاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پروفٹ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا. ہم پہلے ویکس میں کچھ جو ہے ایزمپشن کی بیس پہ لگاتے ہیں, لاسٹ ویک میں اس کی کریکشن ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے اس پروفٹ کو ہم دیکھ کے جو ڈیلی کا پروفٹ آ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت ایزیوم کر کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے وہ ہم لگاتے ہیں. اس وجہ سے اس میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے, بٹ یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹائم نہیں لگا دیا جائے. ٹھیک ہے سمد صاحب, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بلال خان صاحب, یہ سوال جو ہے یہ کئی بندوں نے پوچھا ہے پروفٹ ریشو کے حوالے سے, تو میں نے سب سوال کو ایک ساتھ رکھا ہے. تو میں پہلے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر آپ جو ہے اس کا جواب دے دیں. میں نمبر وائز جو ہے ان کا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کویشچن جو لوگوں نے بھیجا ہے. پہلے ہیں بلال خان صاحب. سوال ان کا یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے ہمارا ماہانہ پروفٹ فروری میں 4% سے بھی کم پر کیوں چلا گیا؟ کیا ہمارے پیسوں سے کمپنی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے؟ اور کمپنی کی طرف سے رٹا رٹایا جواب ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کاروبار ہے, اتار چڑھاؤ آتا ہے, اس لیے تو یہ حلال منافع ہے. تو جناب منافع کا چڑھاؤ کیوں نہیں آتا؟ یہ کیوں 5% کو اب تک ٹچ نہیں کیا اس نے, بجائے اس کے کہ 4 سے بھی نیچے گر گیا؟ کمپنی سوشل میڈیا پر دعویٰ تو کرتی ہے کہ ماہانہ 4 سے 5% منافع دیتے ہیں, مگر انویسٹرز کو حقیقت میں کوئی مالی فائدہ یا ریلیف نہیں ملتا. تعجب کی بات ہے کہ ابتدا میں منافع اچھا تھا, اب کمپنی نے ترقی کی ہے تو اب منافع کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک سوال تھا پروفٹ ریشو کے حوالے سے. اب دوسرے ہیں رؤف شاہ صاحب جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے. انہوں نے بھی اس حوالے سے کویشچن پوچھا ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ جب کمپنی ترقی کر رہی تھی تو پروفٹ کیوں نہیں بڑھ رہا تھا؟ مہنگائی ہر سال بڑھتی رہتی ہے, اس کے حساب سے ہمارا پروفٹ بڑھتا نہیں بلکہ اب تو مزید کمتر ہوتا جا رہا ہے. فروری مہینے کا پروفٹ 4% بھی نہیں تھا, اور ایسا پچھلے 3 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے. اس پر سمد صاحب تھوڑا سا غور فرمائیں. تو یہ دوسرا سوال. اب تیسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. یہ ہے اطہر قریشی صاحب اور احتشام صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے. منافع کی شرح سال بسال کم ہوتی جا رہی ہے اور اب تو بالکل کم سطح پر پہنچ چکی ہے. سال کے ابتدائی 3 مہینوں میں 4% رہی ہے, جو کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں خاص کمی آئی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو انویسٹرز کے خدشات کا مثبت انداز میں جواب دینا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ آخری سوال ہے, حسن صاحب ہے کوہاٹ سے. انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافع کی شرح ہمیشہ کم سے کم 0.18 یا اور زیادہ سے زیادہ 0.22 کے درمیان رہتی ہے. صرف عید کے موقع پر 0.60 تک کا منافع ملا, لیکن عام دنوں میں نہ ہمیں 0.10, 0.30, 0.28 یا 0.11 جیسی شرح نظر نہیں آتی, اور نہ ہی اس سے کم یا کوئی زیادہ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. کیا یہ فکسڈ ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیشہ ایک ہی حدود میں کیوں رہتی ہے پروفٹ ریشو؟ کاروبار میں کبھی نقصان کبھی منافع تو ہو سکتا ہے, لیکن یہاں منافع کی شرح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے, نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ, جو کہ بلاخر اسے سود جیسی صورتحال میں لے جاتا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں اصل نقصان اور منافع کے مطابق شرح دی جائے گی. تو یہ ایک ہی طرح کے سوالات تھے. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے آخر والا سوال تھا ان بھائی کا کیا حسن صاحب. اچھا, تو یہ حسن صاحب کے سوال کا جواب ہی ایک انویسٹر کے سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں کبھی کم نہیں ہو رہا کبھی زیادہ نہیں ہو رہا. اس پہ دوسرے انویسٹر نے ان کو کہا ہے کہ جی پروفٹ تو کم آیا فیبرری میں, 4 سے بھی نیچے گر گیا. وہ کہہ رہے ہیں 4 سے 5%. جی. ایک اور کا سوال تھا کہ ہم ویب سائٹ کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ 4 سے 5% ہم پروفٹ دیتے ہیں. میرا ان حضرت سے سمپل سی ایک گزارش ہے کہ آپ جا کے کمپنی کی ٹرمز اینڈ پالیسیز کو پڑھیں. کہیں پر بھی کمپنی نے یہ چیز کلیم نہیں کی ہوئی کہ ہم آپ کو 4 سے 5% پر منتھ دیتے ہیں. کلیئرلی مینشن ہے کہ جو پروفٹ آئے گا اس کا 80% آپ لیں گے, 20% ہم لیں گے. تو وہ کچھ بھی آ سکتا ہے. وہ 10% آیا تو 8 آپ لوگے, 2 ہم لیں گے. وہ 1% آیا تو 0.8 آپ لیں گے, 0.2 ہم لیں گے. ایک اور سوال آیا ہے کہ جی ہمیشہ 0.18 0.22 ایسے لگتا گیا ہے, اور کہا ہے کہ عید پہ جی 0.60 لگا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ پروفٹ چارٹ میں ذرا جائیں, بیک ایئرس میں 0.30 بھی لگا ہے. بیک ایئرس کی بات نہیں, بیک منتھس پہ جائیں, دسمبر نومبر کی بات ہے, اس میں بھی آپ جائیں تو 0.30 0.35 0.38 بھی لگا ہے. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو جن سالوں میں یہ کہہ رہے ہیں پروفٹ بہت زیادہ تھا, مجھے ایگزیکٹ وہ فگر یاد ہے, میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, 0.06% ایک دن کا پروفٹ میں نے لگایا تھا. اس پہ پوری کمپنی ہل گئی تھی کہ جی یہ کیا لگا دیا ہے. مجھے ایون کے انویسٹرز کے میسج بھی آئے کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ایون مجھے 0.60 کے ٹائم پہ بھی میسج آیا کہ سر یہ آپ نے غلطی سے لگا دیے کہ واقعی اتنا لگنا ہے. اچھا, تو یہ بغیر فیکٹس اینڈ فگر چیک کیے آپ بات کرتے ہیں. اور رہی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے
کیوں ایک ایوریج پروفٹ آ رہا ہے. تو یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو کبھی کاروبار میں گھستے ہی نہیں ہیں. ان کا سمپل سا کام ہے کہ آپ نے ایک 9 to 5 کی جاب کرنی ہے اور مہینے کے اینڈ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک سیلری کریڈٹ ہو گئی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کاروبار ہوتا کس طریقے سے. تو کاروبار جب کریں گے تو ایک جو نارمل دکان والا بھی ہے اس کی بھی ہر مہینے کی ایک ایوریج ہی بنتی ہے. اس کی دکان ایسی نہیں چلتی کہ ایک مہینے 1 لاکھ کما رہی ہے تو اگلے مہینے 10 کمائے گی اور اگلے مہینے 0 کمائے گی. اس کو پتہ ہے کہ میرا اس مہینے کا جو گھر کا خرچہ ہے دکان سے نکلنا ہے وہ 1,80,000 90,000 1,10,000 1,20,000 اس کے آس پاس ہی آئے گا. تو سیم کمپنی کی بھی جو بزنسز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہی چل رہے ہیں جو ایوریج پروفٹ ہر مہینے کا نکالتے ہیں. اور اس پہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم پچھلے مہینے کے پروفٹ کو لے کے ہی ایزیوم کرتے ہیں کہ اس مہینے کا اتنا ہی جنریٹ ہوگا اور پہلے 3 ویکس ہم اسی کے مطابق پروفٹ لگا رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ویک آتا ہے تو ہمارے پاس جب کلوزنگز آنا اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہم اس مہینے زیادہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کم جنریٹ کر رہے ہیں. بزنس ہے اوبویسلی کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بزنس میں. تو وہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اس کی کریکشن کر کے لگا دیتے ہیں لاسٹ ویک کے اندر جس میں لاسٹ ویک میں پروفٹ گرتا ہے بھی یا زیادہ بھی ہوتا ہے. اب ایک اور سوال آپ نے کیا کہ پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں اس سال میں پروفٹ کیوں کم آ رہا ہے. مجھے ایگزیکٹ فگرز تو یاد نہیں ہیں لیکن 2022 میں میرے خیال سے کوئی کمپنی نے اوور آل ایئر میں پروفٹ جنریٹ کیا تھا اراؤنڈ کچھ 60% کے اوپر تھا. پھر 23 میں بھی ایسے ہی کچھ 60 کے قریب تھا. پھر اس میں کچھ ٹیکس وغیرہ جو تھے وہ کمپنی کے اوپر بڑھ گئے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ہر رولز اینڈ ریگولیشنس کو مانتے ہیں. تو وہ ٹیکس جو تھا وہ ہم اوبویسلی خود تو نہیں کریں گے, انویسٹرز کا جو یا کمپنی پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے اس میں سے کاٹیں گے. تو وہ پروفٹ ہم نے اس سے کاٹنے اسٹارٹ کیا. تو پھر میرے خیال سے 2023 میں جو پروفٹ تھا وہ تھوڑا سا 6-7% کے قریب کم ہوا ہے. 2024 کا پروفٹ بھی سیم 6-7% کے حساب سے کم ہوا ہے. تو پروفٹ جنریشن تو سیم ہی رہ رہی ہے جو ہم پیچھے بھی جنریٹ کر رہے تھے جو ہم ابھی بھی جنریٹ کر رہے ہیں. ٹیکس ہم پہ بڑا ہے تو ٹیکس تو ہم اوبویسلی اپنے پروفٹ سے ہی ڈیڈکٹ کریں گے.